ہمارے چینل کے ویورز کے لیے انعام جیتنے کا موقع۔ سبق آموز کہانی سننے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو جوائن کریں، کوئز حل کریں اور نقد انعام پائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون میسر ہوا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے ان کو خبردار کیا کہ ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو، ظلم و ستم چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا پیشہ مچھلی رانی مطلب مچھلی کا شکار تھا۔ اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کا دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے لیے مختص کر لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن اگر سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، وہ ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بنائی ہوئی اسی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ پھر اسی سے مزید کچھ لوگوں نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلیاں نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن ہوگا، اور اس طرح یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ان 70,000 میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دوسری طرف رہیں گے۔ وہ سالے لوگ بار بار ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود کا جو حال ہوا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سمجھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے اور دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے رہے، دوسری کی طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے پناہ مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک صالح بندے اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے تو وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ وہ سارے لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے
انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ جب انسان راحت و سکون پا کر اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اس کے احکامات میں ہیلے بہانے تلاش کرے اور گناہ کو چالاکی سے جائز بنانے کی کوشش کرے تو وہ سخت عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی صرف عمل سے نہیں بلکہ نیت اور چالاکی سے بھی گناہ بن جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے روکیں۔ جو لوگ حق کی نصیحت کا مذاق اڑاتے ہیں انجام بد سے نہیں بچ سکتے۔ بے شک اللہ کی نافرمانی کا انجام ذلت و تباہی ہے، اور اطاعت الہی میں ہی ان سب کی نجات ہے۔